اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے. تمہیں ڈر رہتا تھا کہ تمہیں کسی بھی وقت پکڑ لیا جائے گا, خشک لیا جائے گا, دھر لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی, الگ سے ملک دیا اور اپنی نصرت کے ساتھ مدد کی تمہاری. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق نصیب کیا, الگ ملک دے کر, تمہیں پناہ دے کر. اللہ نے تمہیں پھر رزق نصیب فرمایا تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو مکے کی زندگی یاد کروانے کے بعد مدینہ منورہ دینے کی نعمت کو اس لیے بیان کیا تاکہ مکے کی پریشانیاں تمہیں یاد ہوں, مکے کے مطالب تمہیں یاد ہوں, اور اس کے بعد مدینے کی سہولتیں اور الگ ملک کی نعمتیں جب تمہارے سامنے ہوں تو تم اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے بہت بڑی مصیبت سے, بہت بڑی غلامی سے تمہیں بچا کر الگ ملک دے کر آزادی نصیب کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مکہ المکرمہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا, کوہ صفا پر, صفا پہاڑی پر چڑھ کر جب اپنے عزیز و اقارب کو جمع کر کے توحید کی دعوت پیش کی تو وہ لوگ جو آپ کو صادق و امین کہتے تھے, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, آپ جو بات کرتے سچ کرتے, ان ساری باتوں کا اعتراف کرنے والے وہ مشرکین یک لفظ وہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. اب اللہ نے بددعائیں دینا شروع کر دی اور پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, آپ کے شب و روز کا, آپ کے اوقات کا اس طرح محاسبہ شروع ہوا کہ آپ کی زندگی تنگ کر دی گئی. کبھی بیت اللہ میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو مشرکین مکہ مذاق کرتے, آپ پر ہنستے ہیں. کبھی ابو جہل چاہتا ہے کہ میں پیارے پیغمبر کے پاس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اگر یہ آج سجدے میں گیا تو میں اس کا سر کچل دوں گا, اور سر کچلنے کے ارادے سے یہ پیارے پیغمبر کی طرف بڑھا بھی آگے بڑھا کہ پھر اچانک پیچھے بھاگ کے آ گیا. ساتھی نے پوچھا کیا ہوا, تم تو سر کچلنے گئے تھے. کہنے لگا کہ جب میں پیارے پیغمبر کو اذیت دینے لگا تھا تو اچانک مجھے کچھ روایات میں کہ آگ نظر آئی, اور کچھ روایات میں آیا کہ کوئی مجھے آگے بڑھا جیسے وہ مجھے پکڑے گا اور میری گردن کاٹ دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو جبریل اس کا سر روک کے رکھ دیتا. انہیں پتا بھی ہے کہ پیارے پیغمبر کو اذیت دی گئی تو انجام کیا بننے والا ہے, پر پھر بھی پیارے پیغمبر کے ساتھ عداوت, آپ کا پیچھا کرنا, یہ ان کا شعار بنا ہوا ہے. کبھی آپ سجدے میں جاتے تو آپ پر اونٹ کی گوبر سے بھری ہوئی بوٹی لا کے رکھی جاتی ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے پیارے پیغمبر کا. کبھی آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے گلے میں چادر ڈال کے اتنا مر دیا جاتا ہے اس چادر کو کہ یقین کر لیا جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر شہید ہو گئے. جس گلی میں آپ دعوت دینے جاتے ہیں اس گلی میں پیچھے پیچھے اللہ آواز آ جاتا ہے نعوذ باللہ یہ مجنون ہے, نعوذ باللہ یہ شاعر ہے, اس کا کہنا نہ ماننا, اس کی بات نہ ماننا. پیارے پیغمبر کے اپنے رشتے دار وہ بھی دشمن بنے ہوئے ہیں. یہ سارا ماحول مکہ المکرمہ کا تھا. صحیح البخاری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ
الغماد لقيه ابن الدغرة وهو سيد القارة فقال أين تخرج يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي فأردت أن أتيها في الأرض فأعبد ربي. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان اٹھا کر مکہ سے باہر جا رہے کہ برق الغبار نامی جگہ پر جب پہنچے تو اس علاقے کا سردار ابن داغرہ ملا. کہنے لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے. کیا دھکے مار کے نکالا تھا؟ ماحول ایسا بنا دیے گا فلما ابتلي المسلمون خرج ابو بکر مهاجرا الى الحبشہ. مکہ میں حالات ایسے بنا دیے گئے کہ مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دی گئی، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے لگے. ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہے ہیں. سامنے سے ابن دغرہ ملا برق الغماد نامی جگہ پہ. کہ لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اخرجنی قومی، مجھے میری قوم نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، مکہ سے نکال دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کسی ایسے علاقے میں چلا جاؤں جا کر میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں. میری قوم نے مجھے نکال دیا. کیسے نکالا؟ حالات ایسے بنا دیے گئے. اللہ کی قسم جو ہمارے اکابرین نے ہندوستان کو چھوڑا تھا اور پاکستان میں آئے تھے، وجہ اس کی بھی یہی تھی جو ابو بکر بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری قوم نے مجھے میرے وطن سے، میرے علاقے سے، میرے خطے سے، مکہ سے مجھے نکال دیا ہے. حالات ایسے بنا دیے میں مکہ چھوڑ کر دوسرے علاقے اس لیے جا رہا ہوں کہ جا کر اپنے رب کی الگ سے پوجا کر سکوں، عبادت کر سکوں، لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کر سکوں. یہ مقصد تھا ہجرت کرنے کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور یہی ہمارے اکابرین کا. جب ہمارے اکابرین انگریزوں، ہندوؤں اور سکھوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے، زندگی ان کی تنگ کر دی گئی تھی. ہندوستان میں کسی مسلمان کو نوکری نہیں دی جائے گی، حکومت میں نہیں لایا جائے گا، معیشت ان کی تنگ کر دی جائے گی، سیاسی معاشی حالات ان پر پریشان کن بنا دیے جائیں گے. تو پھر ان کے دل میں ایک ارادہ پیدا ہوا کہ اللہ سے کوئی ایسا ملک مانگا جائے، ایسا ملک لیا جائے جہاں جیسے ابو بکر نے فرمایا کہ میں الگ جا کر اپنے رب کی عبادت کر سکوں. تو نظریہ پاکستان کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کے نظریے پر، دو قومی نظریے پر مسلمانوں نے کام کرنا شروع کیا. ابو بکر نے کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے. حالات ایسے بنا دیے کہ میں مجبور ہو گیا یا ہجرت کر رہے تھے. اور مسلمانوں کے لیے بھی ہندوستان میں ایسے حالات بنا دیے گئے تھے کہ وہاں سے ان کو نکلنا چاہیے تھا. ہمارے اکابرین نے ہندوستان کیوں چھوڑا؟ کیا پاکستان کی زمین ہندوستان کی زمین سے زیادہ زرخیز تھی؟ کیا یہ لوگوں کو محلات ملنے والے تھے؟ کیا ان کو اچھی معیشت ملنے والی تھی؟ ایک ہی پیچھے مقصد تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قربانی دینا چاہتے تھے، اپنا گھر بار چھوڑنا چاہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر الگ سے ملک دیا جائے جہاں اللہ کی عبادت ہو، جہاں کلمے کا پرچار ہو، سچا مسلمان بن کے زندگی بسر کی جا سکے، جشن محفوظ ہو، سجدے کیے جا سکے، عبادات ملک کی جا سکے. مقصد پیچھے یہی تھا. معیشت بہتر ہوگی، اپنا ملک ہوگا، نوکریاں ملیں گی. یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد تھے. اکثر جو بڑا مقصد تھا وہ اللہ مالک کو ملک کی عبادت اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر کہ ان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جو ہندو کچھ کہتے ہیں کہ ان کے 3 معبود ہیں، کچھ کہتے ہیں 30 معبود ہیں، کچھ کہتے ہیں 33 معبود ہیں، کچھ کہتے ہیں 3 کروڑ، کچھ 1033 کروڑ معبودوں کی پوجا کرنے والا مشرک ان کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے. قائد اعظم نے اسی پر لوگوں کی ذہن سازی کی. علامہ اقبال نے لوگوں میں اسی پر جذبہ کرا. قومی ترانہ
اسی پر بنایا گیا، لوگوں کو ابھارا گیا، برانگیختہ کیا گیا، ان کو پوچھ کیا گیا کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارے اکابرین نے یہ کہہ کر الگ ملک کی بات کی تھی کہ ہم اس ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے جس کے معبود کہیے، جن کی تہذیب ہم سے الگ، جن کا کھانا پینا ہم سے الگ، حلال و حرام کی تمیز الگ۔ ہمارے اکابرین کا نظریہ یہ تھا کہ ہم اس ہندو کے ساتھ نہیں رہیں گے جو کروڑوں معبودوں کی پوجا کرنے والا ہے، جس کے سامنے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، جنہوں نے اپنے قواعد بنا رکھے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ نہ سمجھنا کہ آج جو ہمارے حکمران اڈیالہ جیل کی قید کاٹ رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی اپنی ذاتی کرتوتیں، کرپشن کا بہانہ ہے، اصل اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے۔ جب وہ ہندوؤں کے کلچر میں کی تہذیب میں جا کر کہے گا کہ ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں، تم بھگوان کی پوجا کرتے ہو، ایک لکیر کا ہم میں فرق ہے، ہولی کا رنگ مجھ پر پھینکو، مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ جس عقیدے کی بنیاد پر ہمارے اکابر نے خون پیش کیا تھا، قربانیاں پیش کی تھی، اپنا علاقہ چھوڑا تھا، وہ یہی تھا کہ ہم ہندو سے الگ قوم ہے، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ ان سے مختلف ہے۔ اور آج تو قرآن کہتا ہے ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انہیں عذاب ہے۔ اور اس مسئلے کو چھوٹا مسئلہ نہ سمجھو، اللہ کی قسم یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ پیارے پیغمبر کو مجبور کر دیا گیا مکہ المکرمہ سے نکلنے پر، مکہ المکرمہ سے نکل رہے پیارے پیغمبر مکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہتے واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب الارض الی اللہ، اے بیت اللہ، اے مکہ المکرمہ، اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین میں اللہ کے سب سے افضل جگہ ہے، اللہ کے سب سے بہترین جگہ ہے۔ لولا انی اخرجت منک ما خرجت، اگر میں اے مکہ سے نہ نکالا جاتا تو کبھی نکلتا نہ، میرے علاقے والے مجھے یہاں عبادت کرنے دیتے، اسلام کی تبلیغ کرنے دیتے تو کبھی مکہ سے نکلتا نہ۔ 360 فٹ وہاں موجود تھے اس بیت اللہ میں، مشرکین وہاں رہتے تھے، اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، مکہ تو اللہ کے سب سے افضل جگہ ہے، میں نکل کیوں رہا ہوں، ہجرت کیوں کر رہا ہوں کہ یہاں دین کی بات کرنے پر پابندی ہے، اللہ کی عبادت کرنے پر پابندی ہے۔ ابو بکر نے گھر چھوڑا تو پیچھے وجہ یہی بتائی تھی کہ میری قوم مجھے یہاں عبادت نہیں کرنے دیتی۔ اللہ کی قسم دوسرے میں وہ والدین جو اپنے بچوں کو نظریہ پاکستان نہیں سکھاتے اور پاکستان کی حقیقت نہیں بتاتے۔ یہ ہمارا وطن ہے، جس کا جی چاہتا ہے تنقید کرتا ہے، پاکستان پر تنقید کرتا ہے، اپنے ملک پر جب 360 فٹ پڑے بچے مشرکین پر لیتے تھے کہ مشرک اپنے ہاتھ سے خود بنا کے پوجا کر رہے تھے، اس مکہ کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے مکہ وہ اللہ کے ہاں سب سے افضل اور بہتر چیز ہے، بہتر جگہ ہے، محبوب ترین علاقہ ہے۔ شرک تھا وہاں، پھر بھی اللہ کے نبی کا وطن تھا، آپ نے اس کی تعریف کی۔ میں مانتا ہوں ہمارے ہاں بھی شرک کے اڈے بنے ہوئے بدعت بے شمار ہے، پر کیا یہ بدعات کی وجہ سے، یہ شرک کے اڈوں کی وجہ سے کیا ملک سے نفرت کرنے کا ہمیں حق ہے؟ مدینہ منورہ آئے ہیں تو وہاں جہاں نفاق موجود تھا، عبداللہ بن ابی جیسے بڑے بڑے منافق موجود تھے، ان منافقوں کی موجودگی کے باوجود اللہ کے نبی مدینہ منورہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد حبا، یا اللہ اس مدینہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے، مکہ جیسی محبت پیدا کر رہی ہے اس سے بھی زیادہ، جہاں نفاق تھا۔ اور جب آپ نے یہ دعا کی ہے اس وقت اس مدینہ منورہ میں یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے رہتے تھے، اس مدینہ میں یہودی رہ رہے، اس مدینہ میں منافق رہ رہے،
پھر بھی اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے مدینہ کی اپنے وطن کی محبت کی دعا کر رہے ہیں. کبھی میں نے بھی دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے پاکستان کو اچھا ملک بنا دے, محبوب ملک بنا دے, اس کی مجھے محبت نصیب فرما دے. تمہارے ملک کے پاکستان میں منافق ہوں گے, لیکن کیا عبداللہ بن ابی سے بڑے منافق ہیں؟ اللہ کی قسم ہم نے ملک پاکستان اور اپنے وطن کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے. کتاب و سنت میں جو وطن کی اہمیت اس کو نہیں سمجھا. امام ابن حجر ہوں یا مبارک صاحب محمد الحمدی میں ہوں یا محبوب میں عظیمہ بادی صاحب, سب نے ان روایات کے بارے میں کیا لکھا؟ فیہ دلالۃ علی مشروعیت حب المدینہ وحب الوطن والحنین الیہ. یہ حدیث دلیل اس بات کی کہ مدینہ کی فضیلت بھی اس میں ہے اور اس سے ملک کی محبت بھی ثابت ہوتی ہے. اور والحنین الیہ, حنین کہتے ہیں کہ اونٹنی جب اس نے بچہ دیا ہو تو اپنے بچے کے لیے جو بچہ تھوڑا دور چلا جاتا ہے وہ عواقع نکالتی ہے, درد کی وجہ سے, غم کی وجہ سے. ایس ملک کے لیے تمہارے دل میں درد بھی ہونا چاہیے. آج کتنے وہ لوگ ہیں جو ہم پر فتوے لگاتے ہیں کہ تم دفاع پاکستان کی بات کرتے ہو, یہ تو وطنیت ہے اور یہ شرک ہے. ہمارے محدثین نے کیا لکھا؟ اس روایت میں دلالت ہے اعلیٰ حکم الوطن, حکم الوطنی پر دلیل موجود ہے کہ وطن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے, باوجود اس کے کہ اس میں منافق بھی رہتے ہیں, اس میں یہودی بھی رہتے ہیں. جب میں یہ جملہ بولتا ہوں اور چھوڑو یہ پاکستان ہے یا ہر چیز ہی جائز ہے, کبھی سوچا اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں محبت کا عنصر ہے یا تنقید اور نفرت کا؟ میں مانتا ہوں دو طریق خرافات میں ہے, اور یہ تازہ ترین جو پارلیمنٹ میں ایک عورت نے تقریر کی ہندوستان میں, اس نے کیا کہا؟ اس نے تمام ہندوؤں کو ایک بات پر کھڑا کیا کہ ہندوؤں کو اس بات کو چھوڑنے نہیں ہو. اس نے عدد اور فکر بھی بتایا کہ جس ملک میں 20 لاکھ مدرسے ہوں اور دن میں 5 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آواز آتی ہو, اشہد اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آتی ہو, کیا آپ مسلمانوں کو ملک کا فیصلہ سمجھتے؟ اس نے کہا اے ہندوؤں, تمہاری برداشت کو قدر نہیں ہے جب تک اس طرح کے مسلمان کو ہندوستان سے ختم نہیں کر لیتے, ان کے مدارس کو ختم نہیں کرتے, ان کی 5 وقت کی اذان جب تک وہ بند نہیں کر لیتے تو ترقی نہیں پا سکو گے. اس نے تقریر کی ہے اور اس تقریر میں اس کو لاکھوں میں ملتا ہے کہ یہ ہے ملک کی خیر کا. جو مسلمانوں کے خلاف بکتی ہے, ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بچاتی ہے, وہ اس کی ہیرو سمجھی جاتی ہے. اور ہمارے ملک پاکستان میں کچھ ایسے ہیروز ہیں جو پاکستان کے خلاف بولے, پاکستان کے اداروں کے خلاف بولے. اور بھائی یہ ادارے بھی انسانوں کے ادارے ہیں, یہ فوج بھی انسانوں کی فوج ہے. غلطیاں ہر جگہ ہوتی ہے, اور دیکھو تمہارے کسی جملے کی وجہ سے مسلمان کے وطن کی ملک کی شان پر دھبا تو نہیں آتا. آج ذاتیات کی بنیاد پر مسلمان کے کیریئر کو, مسلمان کے ملک کو داؤ لگانے والے حکمران وہ سوچیں کہ وہ کس کے ساتھ آئے. 14 اگست یہ مہینہ آتا گزر جاتا ہے. کبھی میں اپنے بچوں کو لے کے نہیں بیٹھا کہ میرا دادا مجھے سنایا کرتا تھا, میرے پردادے کا مسئلہ یہ تھا, جب اسے ہجرت کی تھی وہ اتنے لوگ تھے, پاکستان پہنچے تو اتنے رہ گئے تھے, میری بہن ایسے تباہ ہوئی تھی, بھائی ایسے شہید ہوا تھا, والدہ ایسے گر گئی تھی, میری ماں ایسے بات پہنچی تھی. آج ہماری کتنی مائیں اور بہنیں ہندوستان میں سکھوں اور ہندوؤں کے بچوں کو جنم دے رہی ہیں, ان کا حساب کس نے دینا ہے؟ قدر کرو اپنے ملک کی. یہ 14 اگست اور اگست کا مہینہ بتاتا ہے یہ قربانیوں کا مہینہ ہے, نظریہ پاکستان کا مہینہ ہے. پیارے پیغمبر نے مکہ چھوڑا, پیچھے دین کیا تھا؟ نظریہ تھا. ابو بکر ہجرت کر کے جا رہے, پیچھے نظریہ تھا عبادت کے لیے مکہ چھوڑ رہے. ہم نے بھی, ہمارے اکابرین نے بھی جو ملک چھوڑا اس کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ ایک الگ ملک ملے جہاں لا الہ الا اللہ
نظام ہو، شریعت اسلامی نافذ ہو، مسلمان کو اسلام پر زندگی بسر کرنے کا پورا حق ہو، اس کا آئین کتاب و سنت کے مطابق ہو. آج مسلمان کو غلطی کرتا ہے تو کیا مسلمان کی غلطی سے اسلام غلط ہو گیا؟ پاکستانی غلطی کرتے ہیں یا پاکستان کے حکمران غلطی کرتے ہیں تو کیا ان کی غلطی سے پاکستان غلط ہو گیا؟ پاکستان کے آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہمارا آئین کتاب و سنت کے مطابق ہوگا. اب آئین موجود ہے جس طرح کہ اسلام موجود ہے اور مسلمان غلطیاں کر رہے ہیں تو مسلمان کی غلطی کی وجہ سے اسلام غلط نہیں ہے. جس طرح آئین موجود ہے پاکستانی غلطی کر رہے ہیں، ان کے حکمران غلطی کر رہے ہیں، ان کے حکمرانوں کی غلطی کی وجہ سے پاکستان غلط نہیں ہے، پاکستانی غلط ہو سکتے ہیں. ان کی اصلاح موجود ہے اور ان کی اصلاح مطلوب ہے. نظریے پر لوگوں کو کھڑا کرے، ہر چیز سے مقدم ہو آپ کا کلمہ، نظریہ. آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس آزادی کی قدر کرو. بنو اسرائیل کو غلام بنا دیا تھا فرعون نے. اللہ تعالیٰ نے اس غلامی کا ذکر کیا اور میں ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بدترین عذاب دیا کرتے تھے اور وہ بدترین عذاب غلامی کا عذاب. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں فرعون سے نجات دی، بدترین تمہیں عذاب دیا کرتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری خواتین کو زندہ رکھتا تھا. بڑی آزمائش میں سے اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ان کو. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آزادی دلوانے نکلے. اللہ نے آزادی دی اور اس آزادی کا جشن بھی منایا موسیٰ علیہ السلام نے، ان کی قوم نے، اور ہمیشہ مناتے رہے. اور وہ جشن کیا تھا کہ وہ جس دن اللہ نے فرعون کو غرق بھی کیا اور بنو اسرائیل کو اللہ نے آزادی دی، اس آزادی کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم روزہ رکھا تھا. 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی نصیب فرمائی تو اس آزادی کی خوشی میں انہوں نے روزے رکھے. جشن آزادی منانے کے آداب کے اس پر بھی ہم بات کریں گے. غلامی سے آزادی ملی، انہوں نے خوشی منائی. جب مسلمانوں کے حقوق کا استحصال کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو کسی بڑے عہدے پر جانے دیا جاتا تھا، کوئی اچھی جاب بھی ملتی تھی، ان کے بچوں کے لیے تعلیم کے مسائل تھے. مسلمان پانی پینے لگتا تو اسے سبیل پر پانی پی رہا ہے، اسے گلاس چھین دیا جاتا کہ تم مسلمان ہے، ہاتھ سے پانی پی، یہ پائپ لگایا ذریعے سے منہ لگا کے پی، تجھے اس گلاس سے پینے کی اجازت نہیں ہے جیسے صرف ہندو اور انگریز پانی پی کے جاتا ہے. حقیر بنا دیا کہ مسلمانوں کو اللہ نے تمہیں آزادی دی. یاد کرو جب تم عیسائیوں، ہندو اور سکھوں کے درمیان تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تو زمین میں کمزور بنا دیے گئے، تمہاری حیثیت نہیں تھی. سر سید کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے، ٹھیک اس میں خرابیاں ہوں گی، پر اس نے ایک خوبی مسلمانوں میں نظریاتی طور پر پیش کی کہ تمہیں پڑھنا چاہیے، تمہیں آگے آنا چاہیے. مسلمان کسی اچھے عہدے پر آئے گا وہ تبدیلی پیدا کرنے کی حیثیت سے ہوگا. وہ مسلمانوں کو لوگ کہتے ہیں کہ جدھر مسلمان بنایا مسلمانوں کو، اس کے پیچھے ایک ذہن تھا کہ مسلمان اگر اچھی جگہ پر ہوں گے تو حقوق کی بنیاد پر اپنا ایک جذبہ لوگوں میں سمٹ کر سکیں گے، اپنی دعوت پیش کر سکیں گے. غلامی سے آزادی ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، میں ان کو آزادی دلوانے آیا ہوں. انافت بنی اسرائیل، تو نے غلام بنا رکھا ہے بنو اسرائیل کو، میں ان کو آزادی دلوانے کے لیے آیا ہوں. تو فرعون نے کیا کہا تھا اور اس کی قوم نے کیا کہا تھا؟ لما شرعینا، ہم ایسے دو بندوں پر ایمان لے آئے. لما شرعینا،
وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَامِلُونَ، ہم ان دو نبیوں کی بات مانے جن کی قوم ہماری غلام ہے۔ غلاموں کی بات مانی نہیں جاتی، غلاموں سے بات منوائی جاتی ہے۔ حاکم ہمیشہ بات منواتا ہے، محکوم ہمیشہ مانتا ہے، غلام ہمیشہ مانتا ہے، اور اس کا سید آقا اس پر جو نگران ہوتا ہے وہ منواتا ہے۔ ہم نے تو بات منوانی ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جب تک مسلمان فکری طور پر غلام ہوں گے، نظریاتی طور پر غلام ہوں گے، کلچر میں تہذیب میں غلام ہوں گے، وہ قوموں پر اپنا اثر نہیں دکھا سکتے۔ اگر ملک پاکستان میں اور مسلمانوں نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے کافروں کی تہذیب سے، ان کی غلامیوں سے باہر نکلنا ہوگا، فکری آزادی حاصل کرنا ہوگی۔ آج سب سے مسلمان کا بچہ بھی غلام ہے، ذہنی طور پر غلام ہے، اس کا لباس غلاموں والا، اس کا چہرہ غلاموں والا، اس کی تہذیب و تمدن غلاموں والی، اس کی ایجوکیشن وہ بھی غلاموں والی، تہذیب و تمدن اس کی غلاموں والی ہے۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں میں آزاد تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو، تمہارا آئینہ، تمہارا شیشہ جھوٹ نہیں بولے گا، تمہیں سچ بول کے بتائے گا۔ ہے مسلمان، اپنے آپ کو آزاد سمجھنے والے مسلمان، ذرا اپنے چہرے کی طرف تو دیکھ، وہ سفید سے بڑی والا کریز چلا گیا، ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں سے تو الگ ہو کے آ گیا، پر تیرے چہرے پر آج بھی غلامی کے آثار نظر آتے ہیں۔ چہرہ آج بھی غلاموں والا چہرہ ہے۔ مسلمان کا چہرہ، آزاد کا چہرہ تو پیارے پیغمبر کے چہرے کے مطابق تھا، پر تیرا چہرہ آج بھی یا عیسائیوں جیسا ہے یا مجوسیوں جیسا ہے۔ داڑھی مونڈ کے رکھی ہے تو یہودیوں عیسائیوں جیسا ہے، اور چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی ہے تو مجوسیوں جیسا چہرہ ہے، اور کہتا میں آزاد ہوں۔ کوئی آزاد کیسے؟ اگر وہ آزاد ہے تو پیارے پیغمبر کا چہرہ ایک طرف ہے اور یہودی عیسائی کا چہرہ دوسری طرف ہے، تجھے دونوں چہروں میں سے کس کا چہرہ زیادہ محبوب ہے؟ اگر وہ آزاد ہوتا تو تجھے اپنے نبی کے چہرے سے پیار ہوتا، اگر تجھے اپنے پیارے پیغمبر کا چہرہ اچھا نہیں لگا تو تجھے یہودی عیسائیوں کا چہرہ اپنا ہے، اور یہ تہذیبی طور پر، فکری طور پر یہ غلامی کی واضح دلیل ہے۔ اللہ کی قسم، جس بندے کے چہرے پر پیارے پیغمبر کی سنت نہیں ہے، پیارے پیغمبر کی تقریب نہیں ہے، وہ نام کہے میں آزاد، اس کے چہرے پر غلامی کے اثر بالکل نمایاں ہے۔ اور آہستہ آہستہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو بالکل چھوٹا مسئلہ بنا لیا کہ داڑھی رکھنا سنت ہی ہے نا، وہ کس نے کہا سنت ہے؟ سنت کا معنی پیارے پیغمبر نے جو طریقہ اپنایا ہے یہ مراد و درست ہے، لیکن فرض کے مقابلے میں سنت یہ وہ سنت نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، یاد رکھو۔ سنت کا معنی اگر تو وہ پیارے پیغمبر کا طریقہ تو بالکل یہ معنی مراد ہے کہ اس اعتبار سے سنت ہے۔ فرض کے مقابلے میں اگر لوگ تو یہ سنت نہیں ہے، فرض ہے فرض، اور فرض عین ہے۔ جو بندہ داڑھی ڈھونڈتا ہے وہ گناہگار ہے، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہو وغیرو اوہو ارجو ارجو، یہ پیارے پیغمبر کے الفاظ ہیں۔ داڑھی کو معاف کرو، داڑھی کو پڑھنے دو، داڑھی کو واپر ہونے دو، داڑھی کو لٹکنے دو، یہ پیارے پیغمبر کے وہ جملے ہیں جو آپ نے بطور حکم دیے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر کا حکم وہ وجوب پر دلیل ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اللہ کے کوئی دلیل آ جائے کہ یہاں فرض مراد نہیں ہے، اور کوئی ایک ایسی دلیل نہیں ہے جو وہ پیش کر سکے کہ یہاں یہ حکم فرض کے لیے نہیں ہے، فلاں دلیل ہے کہ یہ فرض کی سنت بن گیا، کوئی ایک دلیل پیش کرو۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اختلاف ہوتا ہے مٹھی کے بعد کاٹنی کہ نہیں کاٹنی، اس کو اتنا فرق ذرا مٹھی سے کم پر آپ آ جائے تو پوری دنیا کے علماء میں سے، اہل سنت کے علماء میں سے ایک عالم کا نام دے دیں تو کہتا ہو کہ مٹھی سے کم داڑھی کاٹنا جائز ہے، یہ پورنا جائز ہے، ایک جگہ پیش کر دو۔ اور گاندھی جیسے سیکولر اور بیدی لوگ، ان کی مثال اس لیے پیش نہیں کی جا سکتی کہ ان کا علماء کے سب کو تعلق نہیں ہے۔ میں علم کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت میں سے ایک عالم کی بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لوگوں تمہارے پاس کافروں کے ضمیر آئے، کافروں کے ایسی آئے، ان کا احترام کیا کرو،
ان کو 2 میں तहफ़ दिया करो, मैं देता हूँ। जिन सफीरों का प्यारे पैगंबर ने एहतराम करने का हुक्म दिया था, ईरान से 2 सफीर आए, प्यारे पैगंबर से मिलने आए, प्यारे पैगंबर के पास पैगाम लेके आए, तो आपने देखा कि उनकी दाढ़ियां खुली हुई है, जिनका एहतराम करने का प्यारे पैगंबर ने हुक्म दिया था। जब आप उनके देखे चेहरे ढूंढे हुए हैं, दाढ़ियां खुली हुई है, तो प्यारे पैगंबर ने उनको देखकर मुंह दूसरी तरफ कर दिया, चेहरा दूसरी तरफ कर दिया, आमने सामने मुंह करके उनसे बात करना पसंद नहीं की। पूछा कि तुमने दाढ़ियां खुली हुई है, ये क्यों खुली है? कहते हमारा नाम मलूक होना, हमारे एक बात है हमारा नाम रखो ना, हमारे रब ने हमारे बादशाह ने दुनिया के दाढ़ियां मूड़ के रखा करो। आपने बोला वाला चिंता नहीं, हमारा नहीं रब्बी तुम्हें तुम्हारे बादशाह ने दाढ़ी मूड़ने को हुक्म दिया है, तो मुझे मेरे रब ने मेरे मालिक ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं दाढ़ी को बढ़ाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, ऐसी आयत जिसका एहतराम करने को हुक्म दिया, वो काफिर है, एहतराम को हुक्म दिया है, और आपने उनकी तरफ चेहरा करके बात बताने की सबब क्या था? काफिर है, शिर्क से बड़ा गुनाह था, पर प्यारे पैगंबर ने उनकी जाहिर शक्ल देखकर कहा, ये जो तुमने दाढ़ियां खुली है अपने बादशाह के कहने पर, ये वजह बनी है तुम्हारी कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी तरफ चेहरा करके बात नहीं करता। प्यारे पैगंबर क़यामत वाले तशरीफ फरमा, सहाबा किराम आपके आसपास दायरा बैठे हो, अबू बकर उमर उस्मान और इमरान यानी मस्जिद साथ बैठे हो, और मैं वहां जाऊं बगैर दाढ़ी के, बगैर सुन्नत के, जो सुन्नत को माना प्यारे पैगंबर का तरीका बना दो। प्यारे पैगंबर ने तो काफिर को पसंद नहीं किया, से जाए कि अल्लाह के नबी का मानने वाला, कलमा पढ़ने वाला, समझते अल्लाह का शुक्र हम प्यारे पैगंबर के गुलाम नहीं है। कसम अल्लाह की, सोचो तो सही, जब तुम दाढ़ी मूड कर उसको गटर में गंदी नाली में बहाते हो प्यारे पैगंबर के तरीका मुबारका को, तो इससे बढ़कर प्यारे पैगंबर की तौहीद क्या हो सकती? तो क्या आजाद हो? हमारे अकादमी में ये कुर्बानियां पेश की थी इसलिए कि नदिया पाकिस्तान की बुनियाद पर पाकिस्तान में रहने वाले ऐसे लोग जो शक्ल से पहचाने जाते हैं मुसलमान, बेपर्दा औरत वो समझती मैं आजाद हूँ, रूबा काफ या फिर दुनिया आरिया की यौमत क़यामा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो आजाद ज्यादा औरतें जो समझती हम आजाद है। कितनी दुनिया में ऐसी औरतें होंगी जिन्होंने अधूरे से कपड़े पहने होंगे, बेपर्दगी में होंगे, हाथ बाजू शलवार कदमों से ऊपर अधूरे से कपड़े पहने वाली औरतें, और दुनिया में जिन औरतों ने अधूरे से कपड़े पहने आजादी के नाम पर कि हम आजाद ख्याल आते हैं, तो पुराने दौर की बात कर रहे हो, अब वापसी के साथ अबूल करना चाहते हैं आजाद पसंद लोग और अपने आप को आजाद कहने वाले लोग। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो औरतें जिन्होंने अधूरे से कपड़े पहने होंगे, शरीयत के मुताबिक बाकायदा कपड़े नहीं है, वो अधूरे से कपड़े पहने वाली कितनी औरतें ऐसी होंगी क़यामत के दिन जब सब लोग नंगे उठाए जाएंगे तो उसके बाद सबको लिबास मिल जाएगा, मगर ऐसी बहन बेटी, ऐसी बीवी, ऐसी माँ, ऐसी खातून जिसे दुनिया में आजादी के नाम पे अधूरे से कपड़े पहने होंगे, क़यामत के दिन जब सब लोगों को लिबास मिल जाएगा ये फिर नंगी की नंगी खड़ी होगी। इस तरह की आजादी तुम्हारे लिए लानत बन जाएगी कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारी अजीजा क़यामत के दिन सब लोगों को लिबास मिला हुआ है और वो सबके सामने नंगी चल रही है। क्या तुम ये पसंद करते हो? ये आजादी के नाम पर जीने वाले इंसान सोचे ये आजादी है या गुलामी? यरूशलेम में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, इसका इख्तिताम तल अवीव में जाकर हुआ। तल अवीव में सऊदी अरब में हमारे यहाँ नमाज की किताबों की तो एक किताब मैंने देखी, वो किताब क्या थी? असल इंग्लिश में थी, फिर अरबी में उसका तर्जुमा हुआ। तल अवीव में यहूदियों की वो मीटिंग जो कई दिन चलाई और उसके बाद खुलासा निकाला। उस टीम का सरबराह उसकी महबूबा जब उससे नाराज हो गई तो उसने अपने इस सरबराह और मकबूल से बदला लेने के लिए उसने वो जो सारे फैसला जात थे वो सारे पकड़कर फोटो कॉपी करवा के नशर कर दिए। दुनिया में वो पैगाम पहुंचे, उन पैगाम में क्या था?
یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی دنوں کی ذکر میں کیا طے کیا تھا؟ بڑی بڑی باتیں تھی، میں نے کچھ اور آپ اس میں پڑھتے، اس میں بڑی بڑی باتیں کیا تھی کہ ہم جس ملک میں جائیں گے سب سے پہلے اس ملک میں عربی کا خاتمہ کریں گے، تاکہ مسلمان قرآن پڑھے اور اس کو پتہ نہ چلے کہ اس عربی میں، اس کتاب میں، قرآن مجید میں میرے رب نے مجھے کہا گیا ہے۔ عربی کا خاتمہ کریں گے مسلمانوں میں، فارسی آ جائے گی، اردو آ جائے گی، دوسری زبانیں آ جائے گی۔ آج ہمارے بچے انگلش زیادہ سمجھتے ہیں بنسبت اردو کے بھی۔ 37 ہو گیا تھا، 37 کدھر گیا تھا انگلش میں بتاؤ، 37 آپ سمجھ آئیے۔ آج ہمارے بچے اردو سے زیادہ انگلش جانتے ہیں۔ عربی کا خاتمہ کریں گے تاکہ مسلمان قرآن پڑھے، اس سے سمجھ آئے کہ میرا رب اس آیت میں مجھے کیا کہتا ہے۔ یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، یہ آیت کا سمجھ نہ آئے، یہ تمہارے دشمنی اور تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ یہ قرآن کی آیت سمجھ نہ سکے، یہ تمہیں ہر موقع پر نقصان پہنچائیں گے، یہ آیت سمجھ نہ سکے۔ جس ملک میں جائیں گے وہاں جا کے مہنگائی پیدا کریں گے تاکہ عوام اور مسلمانوں کو حکمران آپس میں لڑتے رہے، ان کی توجہ ہماری طرف نہ آئے۔ جہاں جائیں گے وہاں مسلمانوں میں پیسے بچ کر کے تعلیم کو اپنے قبضے میں کریں گے، میڈیکل کے نام سے ان میں اپنی تفریح کرائیں گے۔ یہ بڑے بڑے فیصلے تھے جو دنیا میں نشر ہو کر آ گئے، اور آج وہ سارے ایجنڈے کے پاکستان میں پورے ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ یہ غلامی ہے۔ یہ یس کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے اکابرین نے جو خون پیش کیا تھا وہ فکری آزادی کے لیے، وہ معاشی آزادی کے لیے، معیشت کی آزادی کے لیے، معاشرت کی آزادی کے لیے، اپنے بچوں کو آزاد بنانے کے لیے خون پیش کیا تھا، جس لیے خون پیش کیا تھا۔ آج وہ مقصد ہمیں اپنے ملک میں نظر نہیں آتا۔ آزادی کے تقاضے کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آزادی ہوتی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، اور ہم کہاں کا دھوکہ کھا رہے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے کم از کم اگست کے مہینے میں اس بات کو ڈسکس کریں تاکہ ہمیں شعور ہو کہ ہمارے اقدام نے جو قربانیاں دی تھی اس کے پیچھے مقاصد کیا تھا۔ کیا آج ہم آزاد ہیں فکری طور پر؟ کیا ہماری حکومتیں آزاد ہیں؟ کیا عوام آزاد ہے؟ کیا میرا گھر جس کا اللہ نے مجھے مالک بنایا ہے، جس کا میں سربراہ، کیا یہ میرا گھر سارے کی طرح آزاد ہے کہ میں کہہ سکوں کہ میرے سارے بچے وہ آزاد ہیں، آزادوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، آزادوں کے لوگ کیسے رہے، آزادی والا لباس ہے، آزادی والا ان کا گفتگو کا انداز ہے۔ اپنے گھر میں دیکھو، شاید تمہارا گھر تمہیں گواہی دے گا کہ ابھی میں آزاد نہیں ہوں، ابھی بھی غلامی کے آثار موجود ہے۔ اللہ اس اگست کے مہینے میں ہمیں اپنے آپ میں، اپنے گھر والوں میں، ان کے پاکستان میں اللہ آزادی کا، صحیح آزادی کا، اسلامی آزادی کا اللہ شعور پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔